یار جب آپ کو سونے کے اتنے کلو کی گاڑیاں دے رہا ہے, مطلب زرداری کی ماں کو 2 BMW ہیں, ایک UAE کی تھی اور ایک لیبیا سے, وہ خرید لی. نواز نے بھی گاڑیاں خریدی. اگر اس میں جائیں گے تو پروگرام ختم ہو جائے گا. سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جو بھٹی صاحب کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں, میں آپ کو چھوٹی سی آج آپ بات بتا دوں, مطلب یہ آنسو نہیں ہے, جو 84 ٹیکسٹائل یونٹ آج فیصل آباد میں بند ہوئے ہیں, 20,000 لوگوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یار میرا بچہ رات کو کی کھائے گا, میری تھی کہ جو دودھ ماں کا کہاں سے پیے گی, وہ ایشو نہیں ہے. اور آپ کی سرکار آن ریکارڈ کہہ رہی ہے کہ 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی سوئی گیس کی, یہ اب سرکار کہہ رہی ہے. تو میں کنکلوڈ یہ آپ کو کرنے لگا ہوں, یہ گورنمنٹ کا ایجنڈا ہے کہ یا اللہ توشہ خانہ کھیڑ دے رہی ہے. اصل ایجنڈا جو ہے عوام کا بچ جائے. کرنسی ڈیفالٹ سویپ انڈیکس ہے ناظرین, یہ وہاں پہ اچھا یہ کس چیز کا انڈیکس ہے, یہ بتانے کا انڈیکس ہے کہ آپ نے جن سے قرضے لیے آپ ان کو واپس کرنے کی کتنی سخت رکھتے ہیں. تو 64.2% اس کی پروبیبلٹی یہ وہ بتاتے ہیں CDS انڈیکس والے کہ 64.2% چانسز ہیں کہ آپ قرضے واپس نہیں کر پائیں گے. بٹ صاحب معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ آگے آپ کو مزید جو آپ کے قرض دار دیندار ہیں آپ کو, وہ آپ کو مزید پیسے نہیں دیں گے, اور آپ کی جب یہاں سے آپ نے جو ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے وہ نہیں آپ کر سکیں گے. آپ دیوالی کے بعد قریب آ رہے ہیں. ملک صاحب گستاخی نہ سمجھے, میرا خیال ہے, یہ خیال غلط بھی ہو سکتا ہے, موجودہ حکمرانوں کو جو سائفر کے نتیجے میں آئی, جو ڈونلڈ ڈو نے لکھا باسط سب کو دیا, ان کا مقصد ہی بادی النظر میں بینا تو ملک کو ڈیفالٹ کرنا ہے. میں تو یہ اب کہہ رہا ہوں, اور یار 80% آپ آگے ہیں, خدا کا واسطہ ہے, کبھی آپ آرمی چیف کی تعیناتی نہیں کر پا رہے, کبھی آپ توشہ خانہ کو دے رہے ہیں. آپ کے پرائم منسٹر جاتے ہیں ادھر مصر 2 روزہ دورے پہ, 5 روز لندن لگاتے ہیں, ادھر سے وزیر دفاع جس کا اپنا دفاع آج تک کوئی نہیں کر سکا, محترم خواجہ آصف صاحب, وہ ادھر سے ایک پروگرام میں محترم شاہ کے کہتے ہیں ہاں ہم نواز شریف سے مشاورت کرنے آئے ہیں آرمی چیف کی تعیناتی پر, ادھر آ کے کہتے ہیں کہ یہ نہیں. کین یو امیجن کہ ان کی پرائرٹی کیا ہے؟ ایک توشہ خانہ کا وہ گھڑی وہ غلط دی ہے یا صحیح لی ہے, میں اس کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن کیا انہیں یہ نہیں پتا کہ ملک کی اس وقت اس کی اکانومی صورتحال کیا ہے؟ ابھی بجلی کا یہ بتا رہے تھے انڈسٹری بند ہو رہی ہے. اگر خدا نہ خواستہ ملک نہ رہا, ان کے تو اربوں روپے بیرون ملک ہے, یہ تو باہر چلے جائیں گے, میں آپ کیسے جیئیں گے؟ آپ کا حق نہیں ہے اس پاکستان پہ, ان کیمرہ مینوں کو حق نہیں ہے. یار ان کا سوچو, یہ تو ملک کے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے نا بھٹی صاحب ساتھ. وہ اب نیب یا میپ پتہ نہیں ہے کیا, مجھے تو لگتا ہے اس کو ویسے ریسٹ کر لینا چاہیے. وہ ایک طرف نہیں, آپ کہہ نہیں امیجن, ایک طرف اربوں روپے کے کیس میں امینڈمنٹ کی گئی, اب توشہ خانہ کی نیب نے انکوائری شروع کر دی ہے. اچھا ایک اور پرپز ہے بھٹی صاحب ویسے اس میں سے جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو بار بار کہتی ہیں نا کہ یہ نااہلی تو اپنی جگہ پہ, وہ جو 62(1) میں ہوئی تھی, وہ ساتھ کہتی ہیں کہ اس پہ فوجداری کیس آپ پہ چلانا ہے. اس کا مطلب یہ سمجھ آتا ہے کہ فوجداری کیس میں کسی طرح سے انڈائٹ کیا جائے اور کنوکٹ کیا جائے تاکہ تاحیات نااہل کیا جائے, بس وہ کسی طرح سے نکال دیں. خدارو خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بڑے نکلے میرے ارمان. دیکھیں پہلے آپ نے امریکہ کے لیٹر پر رجیم چینج کے تحت جس پہ نیشنل سیکورٹی کو 2 میٹنگ ہوئی, انہیں نکال دیا. پھر سندھ ہاؤس میں خرید و فروخت آپ بھیڑ بکریوں کی طرح دیکھی آپ. اس کے بعد کم و بیشتر عمران خان پر 32 سے زیادہ مقدمات ہیں جس میں دہشت گردی بھی ہے, FI الگ کیس کر رہی ہے, نیب الگ کیس کر رہی ہے, FBR الگ کر رہی ہے, یہاں تک کہ عمران خان کے مقول کہ ان پر قاتلانہ حملہ 3 لوگوں نے کرایا جس کو انہوں نے نام بھی دے دیا. اب کیا اس کو مار کی دم لینا آپ نے؟ یار کتنے کی زندگی اس کے تنگ کرنی ہے. اب آپ توشہ خانہ پہ نہل کرانا ہے کیونکہ آپ سیاست میں مقابلہ نہیں کر سکتے. ضمنی الیکشن ہوئے وہ پھر جیت گئے, جو انہوں نے 8 سیٹیں چھوڑی اس میں بھی وہ جیت گئے. اب آپ صرف اور صرف ایک خیال ہے یہاں یہ عمران خان کو راستے سے صاف کر کے خدا نہ خواستہ ان کی زندگی کا خاتمہ کرے یا انہیں نااہل کرائے. اس کے علاوہ مجھے 6 مہینوں میں حکومت کی کوئی ایفرٹس بتائے جو ملک صاحب میرے لیے عام شہریوں کے لیے کی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی, جسٹس عامر فاروق صاحب نے بھی یہ بات ریٹریٹ کی ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرے ہیں اور انٹیلیجنس رپورٹس آ رہی ہیں. ملک صاحب عمران خان کا صرف ایک بنیادی صاحب مطالبہ ہے الیکشنز. میں صرف آپ سے ہی پوچھتا ہوں, آپ ڈیموکریٹ ہیں, ان یور اوپینین کون سا ایسا جمہوری تقاضا رہ گیا جو اس نے پورا نہیں کیا مطالبے کے حق میں؟ یعنی کہ بڑے جلسے کر کے دکھا دیے ہیں, جو الیکشن ہوتا ہے وہ 2/3 کے ساتھ سویپ کر جاتے ہیں, جن سیٹس پہ دوبارہ ہوتا ہے وہاں سے وہ اکیلا 8 سیٹوں سے لڑ کے ساتھ جیت جاتا ہے, گولی بھی کھا لی.
रह क्या गया पीछे? यार देखिए, बड़ी आपने एक टेक्निकली जो बात की है, पहले तो अगर आपका बिलीव है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और इलेक्शन होते तो मैं आपसे वहीं नहीं, आप तो डेमोक्रेट हैं। नहीं, मैं हमारे डेमोक्रेट होने से फ़र्क नहीं पड़ा। इस मुल्क का जो असल इशू है, इमरान ने खुल के जो इशू पाकिस्तान में रेज़ किया है वो यही रेज़ किया है ना कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी का मतलब है राइट टू रूल है मेजॉरिटी के पास, और इमरान ने 75% आपकी ज़िमनी इलेक्शन जीती है। तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी का अगर आप रूल निकालें तो ये तो कॉमेडी दुनिया समझ ही नहीं ना सकती कि पंजाब में 18वीं तरमीम के बाद हुक्मरान बादशाह सलामत जो पंजाब का है उसका नाम इमरान खान है, और एक SHO से कह रहा है भाई मेरी FIR कर दे। और इस तरह की कॉमेडी आपने दुनिया में नहीं देखी होगी। इसको आप डेमोक्रेसी कॉमेडी का नोटिस भी नहीं हो रहा। नहीं, आप इसको डेमोक्रेसी कह रहे हो, पहले अपनी इमला ठीक करो। मगर असल जो मैं पॉइंट थोड़ा सा मैं गुस्ताखी करने जा रहा हूँ, जो आपने बात की डिफॉल्ट की, नहीं डिफॉल्ट की बड़ी अहम चीज़ है। डेमोक्रेसी ना कहें, क्या कहें इसको? ये एक मतलब ताकतवर का खेल है। नहीं, ये मार्शल से भी आगे की चीज़ है। मार्शल में पता होता है कि ये जनरल ज़िया है, ये जनरल मुशर्रफ, यहाँ तो पता ही कोई नहीं हुक्मरान कौन है। यहाँ जिसके पास डंडा है, जिसके पास पैसा है, वो उसका पाकिस्तान है। मैं जो आपको जो थोड़ी सी डिफ़ॉल्ट की आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, वो मेरे से नाअहली होगी अगर मैं शेयर ना करूँ। पाकिस्तान के साथ हुआ क्या है? पाकिस्तान ने इस वक्त 30 से 32 बिलियन US$ एक साल में कर्जा वापस करना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ इमरान खान डीप डाउन इलेक्शन नहीं चाह रहा, वो उसकी मैं आपको भी रीज़न बताने लगा। और इस हमाम में सारे नंगे हैं, सारे आपके हुक्मरान, सारे पॉलिटिशियन, जिसमें नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान सारे शामिल हैं। देखो इन्होंने आपके साथ किया क्या है। 1971 में आपकी पैदाइश से बहुत पहले मैं बता रहा हूँ, 500 रुपये हर पाकिस्तानी के ज़िम्मे कर्जा था 1971 में। 2008 में ही हो गया 36,000, 2013 में ही हो गया 88,000, 2018 में हो गया 1,00,000। सुनते जाए ना, 1,44,000, 2022 में ही हो गया 2,70,000। इमरान खान की भी कंट्रीब्यूशन है, नवाज की भी कंट्रीब्यूशन है, जरदारी की भी कंट्रीब्यूशन है, सारे निज़ाम की कंट्रीब्यूशन है। ये है आपके गले में फंदा। और इस कर्जे के बाद 32 बिलियन US$ आपने देने। इमरान खान बच्चा नहीं है, ये लिख लें मेरी बात। इमरान डीप डाउन इलेक्शन नहीं चाह रहा, वो कहते हैं इनको जूते पड़ते रहे। तो अच्छी, वो ठीक है, अगर मैं ये मेरी राय